ہلالی صاحب جو سوال ہے کہ ایک زمانے میں OIC پاکستان کی ایک محفوظ ٹیریٹری ہوا کرتی تھی، کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی تھی، برسہ برس دہائیوں تک جو ایک موقف ہوتا تھا کشمیر پہ وہ تسلسل کے ساتھ تھا. اور کبھی کسی نے، جیسے مجھے ایک بار اعجاز الحق صاحب بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ بہت پہلے مشرف صاحب کے زمانے میں تذکرہ ہوا کسی نے کہ جی بھارت کو بطور مبصر شامل کر لیا جائے، تو اسی وقت پاکستانی جو مندوب تھے انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ ایسا کریں گے تو ویل واک آؤٹ آف OIC. انہوں نے کہا مشرف صاحب سے پوچھ تو لیں. انہوں نے کہا جی ہمیں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایک موقف ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو OIC میں بھی محنت کرنی پڑی. ابو دھابی کی جو گزشتہ سال کا اجلاس تھا اس کی بہت بڑی مثال تھا. تو یہ جو بھارت کا نفوذ بڑا ہے اس کی کیا صرف معاشی ان کی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہوا یہ؟ نہیں، یہ آپ کا آبزرویشن بالکل صحیح ہے. OIC کا مطلب، مقصد اور ہمارے لیے امپورٹنس بہت کم رہ گیا ہے. ابھی ہم بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں. دیکھیے، لیٹس بی ایبسلیوٹلی کلیئر، یہ ایک بہت بڑا دھچکا ملا ہے پاکستان کو. ہمیں کبھی یقین نہیں تھا کہ نہ صرف کشمیر کے ایشو پر مگر مسلمانوں کے ٹریٹمنٹ پر، مسلمانوں کے وکٹمائزیشن کے خلاف دی OIC said nothing. وہ اور جو انہوں نے کہا تو دبے الفاظ میں کہا. جو طریقے انہوں نے کہا ان سے اس کو نکالنا پڑا. وی ہیڈ ٹو پرائز اٹ آؤٹ آف دیم. دیکھیے، یہ طریقہ نہیں ہے. یہ ایک اسلامی آرگنائزیشن ہے، ایک مسلمانوں کا کازز کو ان کو لوگ دیکھتے ہیں، اور مسلمان ایوری ویئر. مجھے سری نگر سے فون آتے تھے اور کہنے لگے کہ یہ کیا کیا ہے OIC نے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے. اس ادارے کا امپورٹنس پاکستان کے لیے بہت کم ہو گیا ہے. ہماری جو دوستی تھی، معاف کریے، ہماری جو دوستی تھی وہ اس پہ ایک بہت، وہ ایک لحاظ سے اٹس بروکن. دیکھیے، چائنیز کا ایک بول ہوتا ہے، اس بول کو اگر ایک دفعہ آپ توڑیں تو جتنا بھی اسکلفلی آپ واپس ڈالنے کی کوشش کریں نشان رہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا نشان ہے پاکستان سعودی ریلیشن شپ پہ اور پاکستان اور OIC کے کمٹمنٹ پہ. کشمیر کے اوپر دے ہیو لیٹ اس ڈاؤن. یہ ہے پرسیپشن. جو بھی جو بھی آپ کہیں ریئلسٹک ہو یہ وہ، دیٹس ناٹ دا کوسچن. پرسیپشن یہ ہے they have let us down. تو ہمارے لیے اس کا امپورٹنس بہت کم ہو گیا. جناب کہ پاکستان کی معیشت کمزور ہے تو اس لیے ہمارا سفارتی وزن بھی خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے جو معاشی تعلقات ہیں بھارت سے وہ بہت زیادہ ہیں. تو یہ صرف معاشی مفادات کا کھیل ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے جی سفارتکاری جو ہوتی ہے وہ اصولوں کے تابع نہیں ہوتی بلکہ قومی مفادات کے تابع ہوتی ہے. تو پھر یہ اصول کی تو بات مطلب نہیں کرنی چاہیے جہاں پہ جس کے مفادات ہیں. جی دیکھیے، سیدھی سادی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پینلائز کیا ہے، انہوں نے ہمیں ہیوملیٹ کیا ہے. جب ہم نے کہا تو انہوں نے کہا پیسے واپس دو. انہوں نے کہا کریڈٹ نہیں دیتے تمہیں تیل کے لیے. یہ کیا بات ہے؟ یہ I mean they've gone out of their way. وہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے ساتھ اس طریقے سے سلوک رکھنے. یہ کوئی پراپر، یہ ڈپلومیسی کی بات نہیں ہے. اس کا نام کیا ہے جی؟ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس. یہ UN نہیں ہے، یہ کوئی ملٹی لیٹرل باڈی ہے. ایک ملٹی لیٹرل ہے مگر اٹ از ایز فار ایز ریلیجن از کنسرن دیر از اونلی ون ریلیجن. ادھر لوگ مارے جا رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں. جس طریقے سے ان کو یہ ایک سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے ہیں اس پہ، اور پھر ہمیں سبق سکھا رہے ہیں. اور ہمارے سے فوج ایک پورا بریگیڈ ادھر رکھا ہوا ہے ادھر ostensibly for their protection. دیکھیے، یہ نہ کہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے اور ایسا ہی ہوتا رہتا ہے لیٹس بی دس اور یہ وہ. ناٹ ایٹ آل. یہ ایک بہت بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے پاکستانیوں کے لیے، بہت بڑا. کشمیریوں کے لیے بھی بہت بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. اور یہ کہنا کہ یہ کچھ نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے نیشنل انٹرسٹ ڈکٹیٹس ایوری تھنگ. کیا نیشنل انٹرسٹ بھائی؟ کیوں یہ ایسے؟ پھر وائی ہیو دس میٹ، وائی ہیو دس باڈی؟ یہ کیا فائدہ ہے اس باڈی کا؟ اب تک تو سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے مسلمان خود ہیں، اور یہ خود اس طریقے سے ایکٹنگ کرتے ہیں. سب سے بڑے دوست کو تو انہوں نے دشمن کو دوست بنا کے، اور فلسطینیوں کا کیا نہیں کیا ہے انہوں نے. چھوڑیے یہ باتیں، اس سے چلتا نہیں ہے معاملہ. یہ کہ آپ بتائیں، آئی تھنک یو ہیو ٹو ریفلیکٹ دا ٹرو فیلنگز آف یور پیپل. اور ہمارے لوگ بڑے اپسیٹ ہیں، انسیٹلڈ ہیں، ڈس اپوائنٹڈ ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے، یہ دوستی پہ ایک دھبا ہے جو کوئی نہیں بھول سکتا. جو ظفر ہلالی صاحب جو سوال ہے وہ یہ کہ جی جو ایک تاثر مل رہا ہے کہ جو آپ نے اس کا اشارہ بھی دیا پہلے سیگمنٹ کے اندر کہ جی پاکستان کا بعض عرب دوستوں کے ساتھ، خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ اور UAE کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری ہے یا جو ہے اس طرح کا ایک تناؤ کی سی کیفیت ہے. تو یہ کس حد تک کی جو تاثر ہے
یہ آپ کے خیال میں مطلب ہے درست ہے، اور اس کو زائل کرنے کے لیے کیا کس کو پہل کاری کرنی ہوگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سعودی یمنیوں کے ساتھ ڈفرینسز ہیں اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں پیلسٹینین اور یہودیوں کے، پیلسٹینین اور اسرائیلیز کے؟ جو پیلسٹینینز کے ساتھ اسرائیل نے کیا کیا نہیں کیا ہے ان پہ، کیا وہ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں آپ یمنیوں کے ساتھ؟ دیکھیے خدا کے لیے گیٹ اے گرپ. ایک تو کیا آپ سمجھتے ہیں جس طریقے سے موڈی، میں ہندوستان نہرو کا ہندوستان کی نہیں بات کرتا ہوں، آپ ایک کہتے ہیں کہ چلو وہ یہ اور وہ کمیونل رائٹس وہ ہوتے ہیں، مگر ڈیلیبریٹ جینوسائیڈ، ڈیلیبریٹ اٹیک اگینسٹ مسلمز، ایسا رژیم، ایسا ریشسٹ فیشسٹ رژیم کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلق اچھے اور رہنے چاہیے؟ تو بھئی تو کیوں آپ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ آپ مسلمان کازز کو پروٹیکٹ کریں گے، مسلمانوں کے بہاف پہ آپ ایک آرگنائزیشن بنائیں گے؟ مت کہو نا، اور اگر کہتے ہو تو کرو وہ چیزیں جو آپ کو کرنا چاہیے. یہ تو میرے خیال میں دیکھیے لیٹس بی کلیئر، جو طریقے جو بیہیویئر ہے غیر مسلمانوں، جو یہ دو غیر مسلمانوں کے ساتھ اپنے ملک میں اور اسرائیل نے پیلسٹائن میں جو کیا ہے، اٹس انفورگیویبل. اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے انٹرنیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے. تو ہیل ود نیشنل انٹرسٹ، بھائی نیشنل انٹرسٹ تو ہے، ٹھیک ہے، بالکل دو کشمیر دے دو انڈیا کو. نیشنل انٹرسٹ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ایسے کرو کہ پلیبسسائٹ یہ وہ سب بھول جاؤ، جسٹ سیٹل اٹ جیسے ہے. تو آپ مجھے افغانس کو پوچھیں نا، جب افغان کا بادشاہ آیا وہ کہنے لگا آدھا پاکستان میرا ہے، افغان کا امیر آیا وہ کہتا ہے آدھا پاکستان میرا ہے، افغان کا پریزیڈنٹ آیا وہ کہتا ہے آدھا پاکستان میرا ہے. تو ان کو کیوں نہیں کہتے ہیں آپ کہ دے دو، آپ یو ول بی ویری گڈ، بڑے ٹھیک ٹھاک رہیں گے آپ. یہ دس از ناٹ دا وے ٹو سے اٹ. اچھا، یہ جو بات ہے لالی صاحب کہ جہاں پہ جذباتی حوالے سے دیکھا جائے تو بالکل درست کہ یہ جو آپ اور رفت صاحب بیان کر رہے ہیں بات، وہ اکثر مسلمانوں کی، اکثر پاکستانیوں کی یہی سوچ ہے. لیکن پھر جو عملیت پسندی کی، پریگمیٹزم کی بات آتی ہے جس کے دورانی صاحب اشارہ کر رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ ہماری بہت ساری معاشی مفادات ہیں، معاشی مجبوریاں ہیں، مزدور آپ کے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہاں سے ریمیٹنسز کو آنا ہے، آپ کی فوج کے لوگ وہاں پر ہیں، اسی طرح کے، اور پھر آپ قرضہ بھی لیتے ہیں. اور ہر موقع پہ سعودی عرب نے اگر ماضی میں دیکھیں تو جب مشکل پڑی نیوکلیئر دھماکے کے بعد سے لے کر ابھی جو عمران خان صاحب جو لے کر آئے تھے فیسلٹی کریڈٹ کی، تو انہوں نے بھی مطلب ہے جہاں موقع ملا مدد تو کی آپ کی. تو مطلب ذرا سا ہاتھ ہولا رکھنے کی ضرورت ہے اور ذرا سا عملیت پسندی کی ضرورت ہے. جی سوال ہے یہ میرا. ہم نے ان سے پوچھا کیا تھا، ہم نے ان سے کہا کیا تھا؟ ہم نے کہا کہ دیکھیے زیادتی ہو رہی ہے کشمیر میں، یہ ملک جو ہے ہر یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن کو رد کیا ہے، اپنے وعدوں کو رد کیا ہے. مہربانی سے اگر آپ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ میٹنگ ہو رہی ہے، مہربانی سے آپ یہ تو کہیں ان کو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ بھی نہیں، اس کا نتیجہ دیکھیے. آپ سے وہ پیسے دیے تھے وہ آپ واپس مانگ رہے ہیں، تیل نہیں دے رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا اور دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر کو تو انہوں نے کہا تم وہ کانفرنس جا ہی نہیں سکتے ہو. دے ہیڈ اٹ کمیونیکیٹ، وہ ملیشیا میں جو ہو رہا تھا مت جاؤ بھائی. اچھا اس کے بعد ہم نے کہا بھائی یہ ناراض ہو گئے ہیں ہمارے سے، ہائے ایک بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن گیا ادھر، ان کو ملا ہی نہیں. اور پھر آپ کہتے تو آئی مین کیا یہ ہم نے کچھ ایسی بات کی، کچھ ایسی چیز کہا؟ آخر وہ آ کے فارن منسٹر نے پھر کہا، پھر اس نے کہا کہ یار یہ تو حد ہو گئی ہے. اس لیے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے پاکستان میں، ان کو کم سے کم ایک ریزولوشن چاہیے تھا. کیا اتنا تم نہیں سمجھتے ہو؟ اتنا کلوز ہو کے تم نہیں سمجھتے ہو؟ اور جب اس نے آ کے کہا اب تو لگتا ہے، اس لیے ٹرکی کہہ رہا تھا، ملیشیا کہہ رہا تھا، اور ایران تو ہر وقت تیار تھا وہ کہنے کے لیے کہ بھائی کچھ آئی مین یہ غلط ہے یہ وہ، تو انہوں نے اور بھی آپ پہ یہ کیا، اور بھی بےعزتی کی. مانے کہ اچھا دوسری بات، ارے بھائی خدا کے لیے اگر آپ آرگیو کرنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو پاکستان کو ریکگنائز کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے، یہ آرگیومنٹ ہوتا رہا ہے، دیر آر میرٹس آن بوتھ سائڈس. مگر خدا کے لیے آپ اس وقت جا کے اسرائیل کو ریوارڈ کرنا چاہتے ہیں بائی ریکگنیشن، جب سب سے زیادہ حماقتیں وہ کر رہا ہے پیلسٹینینز کے خلاف.